پہلے تو ہم سنتے ہیں کال ریکارڈنگ کر لی، آپ نے مجھے کال کی، میں نے ریکارڈ کر لی، کسی اور کو کیا کہ اس کے اوپر ریکارڈر موبائل پہ سے ریکارڈ کر لی. یہ کال ٹیپنگ کی ایک نئی چیز جو ہے عوام تک آنی شروع ہو گئی ہے. سنا کوئی ایک کیس کورٹ میں بھی چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ، تو وہ کس طرح دیکھ کال ٹیپنگ کیا ہوتی ہے، کال ریکارڈنگ میں فرق کیا ہے، اور یہ کیس کورٹ میں کیوں چلا گیا؟ دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس میں تھوڑا سا عمران خان پہ بھی تنقید کروں گا. خان جب پرائم منسٹر تھا نا، ہی واز آسکڈ اے کویسچن کہ جناب یہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایجنسیز جو ہیں وہ وزیر اعظم کو بھی معاف نہیں کرتی. تو خان صاحب آن ریکارڈ ہیں، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں. خان صاحب نے فرمایا تھا یار یہ میری ایجنسیز ہیں، وہ میری حفاظت کے لیے کرتی ہیں. تو اب ان کی پارٹی چلی گئی ہے، عدالت میں چلی گئی ہے کہ جناب یہ ایجنسیز ہماری ریکارڈنگ کیوں کرتی ہیں. میں جو کانفلکٹ آپ کو جو اصل بتانے لگا ہوں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز روسی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ جمہوریت کے خلاف ہے. اب یہی پی ٹی آئی ہے، یہی عمران خان ہے جو آن ریکارڈ موجود ہے. اس نے ڈیفینڈ کیا تھا آئی ایس آئی کو کہ یہ میری ایجنسی ہے، ان کا کام ہے پرائم منسٹر کو حفاظت کرنا. اگر یہ میرے پہ نظر رکھتی ہیں، میری کال سنتی ہیں، اوور ہیئرنگ کرتی ہیں یا اس کو ٹیپ کرتی ہیں تو وہ میری بہتری کے لیے کرتی ہیں. آج وہ عدالت میں چلے گئے. اب میں بڑی عجیب سی بات کرنے لگوں، یہی کام اب ریورس کر لیں، خان کو اب لے آئیں حکومت میں اور یہی لا بنائیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں پی ایم ایل این جائے گی عدالت میں، وہ کہے کہ نہیں یہ غلط بات ہے. تو بھائی جب آپ کا پولیٹیشین اتنا بڑا ہو جائے گا، جب 6 سال سے بڑا ہو جائے گا کہ یار پالیسی پاکستان کے لیے بنانی ہے، پی ایم ایل کے لیے نہیں بنانی، تحریک انصاف کے لیے نہیں بنانی. ہاں دنیا بھر میں یہ ایک اصول ہے کہ جو سٹیزن کی پرائیویسی کا رائٹ ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ ریاست کو، حکومت کو نہیں دیا جا سکتا کہ آپ میری پرائیویسی میں مداخلت کریں. میرا خیال ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی بندہ جب تک پروف ہو جائے کہ کمپلین فائل کرے یا وہ کسی غلط چیز میں ملوث ہے تو انویسٹیگیشن کی آپ کو اجازت ہونی چاہیے، اور آپ کو یہ سسٹم سے اجازت لینی چاہیے. وہ مجسٹریٹ ہو سکتا ہے، وہ ڈپٹی کمشنر ہو سکتا ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے. سسٹم میں کسی کو یہ اجازت دینی پڑے گی کہ خدا نہ خواستہ یہ بندہ میرے ملک کے خلاف شک پڑ رہا ہے تو آپ اس کی اجازت دیں. اگر آپ اس طرح اوپن ایک چیک دے دیں گے ایجنسی کسی کو بھی، مجھے بڑا کانفیڈنس ہے اپنی ایجنسی پہ. میں سمجھتا ہوں میرے سے وہ زیادہ پاکستانی ہیں، وہ اس ملک سے زیادہ پیار کرتے ہیں. مگر یہ ان ڈیموکریٹک بات ہے. مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے. ایک پراپر سسٹم ہو، اس کے اکارڈنگلی جا کے کوئی بھی پھر ٹیپ کر لے تو کوئی ایشو نہیں ہے. بیفور اینی اپروول یا کسی ادارے کی اس کے اوپر حامی نہ ہو یا اس کے اوپر کوئی کمپلین نہ آئی ہو اور پھر اس کو ٹیپنگ کریں تو یہ انجسٹیفائیبل ہو جائے. میں آپ کو امریکہ کی ایک مثال دیتا ہوں، وہ بڑی سمجھنے والی ہے. انہوں نے رائٹ ٹو بی سائلنٹ کا ایک دے دیا سٹیزن کو. وہ رائٹ یہ ہے کہ آپ کو کوئی سرکاری ایجنسی، کوئی حکومتی ریاستی ادارہ اگر آپ سے کوئی چیز پوچھے، آپ اس کو کہ جی میں رائٹ ٹو بی سائلنٹ اپنا، میں خاموش رہتا ہوں، وہ آپ سے انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا. صحیح ہے، نہیں، اس کے اوپر سزا بھی کوئی نہیں، سزا بھی نہیں ہے. اب آپ عدالت میں جائیں، آپ وہاں سے اجازت لیں، بالکل ٹھیک ہے. وہ انویسٹیگیشن کرے گا، پھر آپ نے وہ رائٹ لے لیے. یا آپ کا جب وکیل آپ کے ساتھ آئے گا پھر وہ پوچھ سکتا ہے. پھر ایک اور میں آپ کو امریکن کانسٹیٹیوشن کی بات بتاتا ہوں. اچھا یہ مت سمجھنا کہ امریکن بڑے اچھے ہیں، انہوں نے دنیا کے لیے قوانین بنائے، انہوں نے اپنے لیے بنائے ہیں. مطلب مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آئی تھی کہ یار امریکہ اتنی بڑی سویلائزیشن ہے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے گن کا کیوں رائٹ دیا ہوا ہے ہر بندے کو رہنے کو. تو بڑی مزے جو جیفریسن اپنا جس نے کانسٹیٹیوشن بنایا، جو اس کو اپنے وہ فادرز بولتے ہیں جیفریسن، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے یار یہ رائٹ سٹیزن کو کیوں دیا ہے اسلحے کا. اس نے کہا اگر ریاست ابیوز کی ایسی سطح پہ چلی جائے کہ وہ اپنے شہریوں کو ذلیل کرنا شروع کر دے، ان کو ابیوز کرنی شروع کر دے، تو اس کے پاس تو ہے ہی کچھ ڈیفینس ہی کوئی نہیں ہے. اس کے پاس تو وہ تو اس زمانے میں ایسے 200-300 سال پہلے اس نے کہا کہ ریاست ہی اگر ایول ہو جائے تو اس کو کس طرح ڈیفینڈ کرے گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں سٹیزن کا اسلحہ رکھنے کا رائٹ کانسٹیٹیوشنلی اس نے دے دیا. میں اسے کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں اسے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی سٹیزن کو گن دے دیں پاکستان میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سجنہ محفل ایسا تیرے لیے سجائیے. ریاست کی ڈارلنگ شہری ہوتا ہے، بالکل ریاست کی خوبصورتی اس کا سٹیزن ہوتا ہے، اور طاقتور ریاست کا مطلب طاقتور شہری ہوتا ہے. طاقتور شہری کس طرح ہوتا ہے؟ اس کے پاس تعلیم ہو، اس کے پاس صحت ہو، اس کے پاس اچھا بیسک رائٹس ہوں سارے جو زندگی گزارنے کے لیے. وہی ریاستیں اچھی ہیں. اب یہاں پہ آپ ڈنڈے سوٹے سے چلا رہے ہو تو دیکھ لو، سروے دیکھ لو، پتہ نہیں اصلی ہے جعلی ہے. کہہ رہے ہیں 94% پاکستانی ملک چھوڑنا چاہ رہے ہیں، تو پھر جو باقی 6% چپ ہیں.
وہ میرا لے اپنا ہو سکتا ہے ان کی آواز ہی نہ نکلتی ہو. ویسے بھی تم خود پی ایچ ڈی ہو, تمہیں پتہ ہے کہ ایرر میں ہم کہتے ہیں 5-6%, تو ڈیٹے میں ایرر ویسے نہیں آپ ایکسیپٹ کرتے, وہ تو 5% کا تو چانس ہوتا ہے, تو 6% وہ نکال لو, 94 کر لو, تو پھر سوال یہ ہے کہ 65 میں رہنا کون جاتا ہے.